عبدالرحمن جامی کے کلام پر ایک حسین تضمین پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ پیش کرنے کے لیے بالکل میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جانتے ہیں کہ عشق جامی اور رومی ایسے ہی مشہور ہے جیسے عشق بیلالی اور عشق اویس قرنی مشہور ہے۔ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قسمت بیدار ہوئی، سرکار کی بارگاہ عرش پناہ میں حاضر ہوئے، تربت نور تک باریابی ہوئی، تو ان کو یہ شرف ملا کہ لیٹ کر اپنی ریش مبارک داڑھی شریف سے سرکار کے تربت نور پر جادو کشی کی۔ یہ شخص مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا ہے۔ میں انہیں کے کلام پر، کلام تو فارسی میں ہے، تضمین اردو میں، میں انہیں کے کلام پر تضمین پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے جب میں یا رسول اللہ کہوں اور آپ کا ذوق سماعت ساتھ دے اور میرے ساتھ مل کر یا رسول اللہ ضرور کہیں۔ اگر آپ کا دل دیوانہ اجازت دے تو آپ ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ کہیں۔ یا رسول اللہ کی بنیاد پر ہم سنی بریلوی مسلمان ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارا وقار ایمان، یا رسول اللہ کی بنیاد پر ہمارا خاتمہ بالخیر، یا رسول اللہ کی بنیاد پر ہماری بخشش ہونے والی، یا رسول اللہ کی بنیاد پر جنت کی بہاریں ہمارا استقبال کرنے والی، ہمارے ایمان کا جمال اور وقار نعرے یا رسول اللہ۔ تو نعرے یا رسول، جب میں یا رسول اللہ کہوں تو آپ میرا ساتھ دیں، ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ کہیں۔ نہ اپنا کوئی مونس ہے نہ ہمدم یا رسول اللہ، تمہارا آسرا ہے جان عالم یا رسول اللہ، مدد کا وقت ہے میرے مکرم یا رسول اللہ، رحمت النظر برحال سالم یا رسول اللہ، غریباً بے نوائم خاک سالم یا رسول اللہ۔ تجھی پہ سچتے ہے ایمان میرا جانو دل و تن من، تمہارا نام لے کر دم نکل جائے بنے مدفن، تو ہی ماوا تو ہی ملجا تو ہی روح و روان من، تو ہی تسکین دل آرام جا صبر و قرار من، رخ پرنور بننا بے قرارم یا رسول اللہ، نہ اپنا کوئی مونس ہے نہ ہمدم یا رسول اللہ، تمہارا آسرا ہے جان عالم یا رسول اللہ، مدد کا وقت ہے میرے مکرم یا رسول اللہ، رحمت النظر برحال ظالم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ میں دعا کرنے جا رہا ہوں۔ دعا کبھی لمحوں میں قبول ہوتی ہے اور کبھی جگہوں میں قبول ہوتی ہے۔ اور میں دعا آپ کے لیے کرنے جا رہا ہوں، بلکہ سب کے لیے کرنے جا رہا ہوں۔ آمین کہنا نہ بھولیے گا اور دعا کو ضائع نہ کیجیے گا۔ خدا حافظ خدا دکھلائے سب کو کوئے جانانا، بھول گئے لوگ آمین دینا۔ حضرات میں آپ کو دعا دے رہا ہوں کہ مدینہ شریف سرکار کے جلووں کی زیارت ہو جائے، گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے، مقبول حاضری آپ کو حاصل ہو جائے، یہ میں نے آپ کو دعا دی۔ میں پھر عرض کروں گا، آپ آمین کہنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ خدا دکھلائے سب کو کوئے جانانا، پورے کشتوئے طیبہ عشق بن کر دل کا کاشانہ، بہت مقدس ہے مشتاق یہ درویش بیچارہ، کمیں آخر نمائی جلوے دیدار جا میرا، ضرور پہ تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، نہ اپنا کوئی مونس ہے نہ ہمدم یا رسول اللہ، تمہارا آسرا ہے جان عالم یا رسول اللہ، مدد کا وقت ہے میرے مکرم یا رسول اللہ، رحمت النظر برحال سارم یا رسول اللہ، غریباً بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ بریلی کی دہلیز پہ دستک دینے جا رہا ہوں، انہی کے کلام سے آپ کو مستفیض کرنا چاہتا ہوں۔ بکار خیش حیران
مغرسنی یا رسول اللہ، پریشان مغرسنی یا رسول اللہ، لگانم جستو مل جائے نہ دارم جستو ماوے، توی بساد سامان مغرسنی یا رسول اللہ، غرانی و غرانی غلام منتا سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانا مغرسنی یا رسول اللہ، شاہ بندہ نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغرسنی یا رسول اللہ۔ اس کو مستی کے سمندر میں ڈوب کر ایک ولولے کے ساتھ درود شریف کا نذرانِ محبت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وصحابہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آج کا یہ مجمع، یہ اسٹیج علماء کرام کی تشریف آوری، طالبان علوم نبویہ کی موجودگی، یہ ہندوستان کے اس مجاہد اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے جس کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کے دست راست اعتماد خاص حضرت محدث وسیع احمد سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یہ مجلس منسوب ہے، اور انہی دونوں بزرگوں پر آپ کو خطاب بھی سننا ہے۔ آپ جتنی دیر ساتھ دیں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں۔ وہی ہے اپنے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے آگاہ کرے، دے کے احساس ضیا تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فروغ مغربیاں تیرا کر رہا ہے تجھے، تیری نظر کا نگہباں و صاحب مازاغ، ذو سے اس خورشید کے اب تک میرا تابندہ ہے، روشنی جس کے غبار راہ سے شرمندہ ہے۔ میں بریلی کی دہلیز پہ دستک دینے جا رہا ہوں۔ نکلا تھا کبھی آپ کے جونوں کے قلم سے، اس علم کے دریا کا ہے طوفان سلامت، اے علم کے مہتاب تری ہر یک کرن سے، اس دور کے سنی کا ہے ایمان سلامت۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب اعلیٰ حضرت کا نام آ گیا ہے تو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی تعمیر مجاہد ملت ہے، اور میں سرکار اعلیٰ حضرت دریائے رحمت کمز کرامت جبل استقامت مجدد دین و ملت کی بارگاہ میں اس سے بہتر کوئی منقبت نہیں پڑھ سکتا، اور نہ میری معلومات میں اس سے بہتر کوئی منقبت حضرت کی شان میں کسی نے رقم کیا، اور اس منقبت میں اعلیٰ حضرت کے قلم کو مطلع بنایا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے قلم کا نام فتاوی رضویہ ہے، اعلیٰ حضرت کے قلم کا نام کنز الایمان ہے، اعلیٰ حضرت کے قلم کا نام الدولۃ المکیہ ہے، اعلیٰ حضرت کے قلم کا نام حسام الحرمین ہے، اعلیٰ حضرت کے قلم کا نام الامن والعلا ہے، اعلیٰ حضرت کے قلم کا نام 1000 سے زائد 1200 تصانیف ہیں جس سے ملت بیضا کی زلفیں سنور رہی ہیں۔ تشریف لائی جاتا اسی قلم پر میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ تیرا قلم گوہر فروز اور تیرا قلم صدف تراش، ڈوب کر بحر عشق میں کر لیا تو نے حق تلاش، اور تیرے قلم کی نوک پر ضرب خلیل کی چمک، اے کی بتانے آزری تیری دھمک سے پاش پاش، اور تو نے چمن کے بلبلوں کو نوائے گرم دی، ہر دم بہار نو بنو حسو گلاب کاش کاش، اور وہ جو چرخ پہ تھے یہاں انجمن علم و فن ہزار، طاہر فکر نے تیرے کر دیا سب کا پردہ فاش، اور سازش پور کی غضب تیری گرفت قہر رب، اور تو نے بچایا قوم کو ہونے ایک سے ایک زندہ لاش، اور کس کی تجلیات میں غرق ہوا میرا وجود،
اور تیرے نفس کی موت سے ظلمت شب میں ارتعاش، اور دشمن و دوست با نصیب تیری نگاہ نشاط سے، اور تیرا قلم قلم شکن، تیرا قلم قلم تراش، اور تجھ پہ ہوتا بد رسا، تجھ پہ ہوتا بد رسا، تجھ پہ ہوتا بد رضا، لاکھوں ارب سلام عشق، مستلست کر دیا تو نے پلا کے جانے عشق۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد نابع الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مجاہد ملت کی جانب سے اس محفل کا انعقاد ہے۔ مجاہد ملت نے اعلیٰ حضرت کا زمانہ طلب علم کے راستے میں تو نہیں پایا ہے، لیکن حجت الاسلام مولانا حامد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہ حلقے ارادت میں اور شرف بیعت کا ہے۔ حضور مجاہد ملت اس صدی میں اگر کسی نے اپنی دولت سے ملت کی ہنا بندی کی ہے تو اس کا نام مجاہد ملت ہے، اور کسی نے نسلوں کی تعمیر کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کا نام مجاہد ملت ہے، اور کسی نے معاشرے کو تطہیر کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کا نام مجاہد ملت ہے، اور کسی نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کرنے کے لیے مناظرہ کیا ہے تو اس کا نام مجاہد ملت ہے۔ اور دوسری شخصیت حضور محدث وسیع احمد سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے ایک شاگرد کا نام قطب مدینہ ہے، مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محدث وسیع احمد سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ بعضوں نے تو بتایا ہے کہ مرید جو ہے محدث وسیع احمد سورتی کے ہیں اور خلیفہ اعلیٰ حضرت کے ہیں، لیکن صحیح ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ محدث وسیع احمد سورتی کا دوستانہ اعلیٰ حضرت سے تھا، اعلیٰ حضرت تشریف لاتے تھے، محدث وسیع احمد سورتی کیا ٹھہرتے، محدث وسیع احمد سورتی تشریف لے جاتے تو سرکار اعلیٰ حضرت یہاں ٹھہرتے تھے۔ یہ دوستانہ تھا۔ محدث وسیع احمد سورتی کی ہاں اعلیٰ حضرت آئے ہوئے تھے تو قطب مدینہ اعلیٰ حضرت کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے۔ ہر جمعرات کو جاتے اعلیٰ حضرت کے یہاں اور اعلیٰ حضرت کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھتے اور سنیچر کو آتے محدث وسیع احمد سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھتے۔ میں نے مجاہد ملت کی شان میں کتاب جو دیکھی جس کو مولانا سید عارف ضیائی نے مدینہ منورہ میں 1000 صفحے پر رقم کیا، اور اس مسودہ کو مجھ کو مبینہ کرنے کے لیے انہوں نے عطا کیا، تو مدینہ منورہ کے دوران اقامت میں مجاہد ملت کی اس کتاب پر میں تحقیق کرنے لگا اور اس کتاب کی تصحیح کرنے لگا، اس مسودہ کو مبینہ کرنے لگا۔ مجھ کو یہ کام مل گیا کہ مجاہد ملت کی شان میں جو کتاب لکھی گئی ہے اس کتاب پر کچھ میں بھی کچھ کر سکوں۔ مولانا عارف ضیائی یہ قطب مدینہ کے خاص خادم تھے، تو ایک طرف مجاہد ملت ہے اور ایک طرف جو ہے محدث وسیع احمد سورتی، لیکن محدث وسیع احمد سورتی آپ کے صورت نے اس صدی میں اگر ایک شخصیت کو پیدا کیا تو اس کا نام محدث وسیع احمد سورتی حضرات۔ لیکن محدث وسیع احمد سورتی نے اپنا تاثر جو بیان کیا وہ بتانا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ میں بخاری کے محدث کا شاگرد ہوں، مجھ کو اس پہ کوئی فخر نہیں۔ محدث وسیع احمد سورتی فرماتے ہیں میں بخاری شریف کے محشی
کا शागिर्द हूं, मुझको इस पर कोई फख्र नहीं है। मैं खुतबे दौरान बाबा फजल रहमान गंज मुरादाबादी का मुरीद हूं, इस पर कोई फख्र नहीं है। मुझे फख्र है कि मैं इमाम अहमद रजा का दस्ते रास मोतमद खास हूं। यानी आला हजरत को मुहद्दिस वसी अहमद सूफी पर बड़ा एतमाद, बड़ा कमाल एतमाद था। मैं कुछ और मजमून बोलना चाहता था, लेकिन स्टेज पे पहुंचने के बाद में मुझे मालूम हुआ कि जलसे का रुख क्या है। तो मैं इन्हीं दोनों बुजुर्गों पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने मुंतखब किया आयत मुबारका को, और मैं आपके सामने इन दोनों बुजुर्गों पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हजरत, हिंदुस्तान में जितने बड़े मुनाजरे हुए हैं, उन मुनाजरों में मुजाहिद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह बतौर सरपरस्त नहीं बल्कि बतौर सदारत, और बतौर सदारत ही नहीं बल्कि बतौर मुनासिब अपनी दौलत को उन्होंने मसलके अहले सुन्नत की जुल्फों के संवारने में, जबकि वो उड़ीसा के रईस थे, अपनी दौलत का सरमाया उन्होंने खर्च किया। और सादगी इतनी थी कि इमामा अपने गले में आप सफेद इमामा लटकाए हुए रहते थे, बांधे हुए, कभी सर पर कभी गले में। लुंगी आप पहनते थे और आप कुर्ता पहनते थे, आप पायजामा नहीं इस्तेमाल फरमाते थे। मुजाहिद मिल्लत की ये शान है। जब मुनाजरे में, मैंने इनको मुनाजरे में पहली मर्तबा देखा था, सुकरौली के मुनाजरे में देखा। मैंने इनको मुबारकपुर जामिअतुल अशरफिया, जो पहले मिसबाहुल उलूम बाग़ फिरदौस था, उसमें मैंने देखा। हजरत को, मुजाहिद मिल्लत को मैंने मुनाजरे में देखा, और ऐसा मालूम होता था कि आपको तमाम मज़ामीन मुस्तहदर हैं, तमाम जुज़ियात मुस्तहदर हैं। मुनाज़िर रशीदिया की बात आती तो उसकी इबारत पढ़ते चले जाते, बयान और तबीब की बात आती, तमीरुल अफ़सार की बात आती तो उसको पढ़ते आप चले जाते। मतलब ये हुआ कि मुजाहिद मिल्लत का हाफ़िज़ा ऐसे कवि था जैसे मालूम होता है कि पूरी किताबों को असबर किए हुए हैं। और असबर करके, जैसे कोई हाफिज जरूरी नहीं कि बरवक्त आयत को बतौर इस्तिदलाल पेश कर ले, लेकिन मुजाहिद मिल्लत की ये शान थी कि किताब के जुज़ियात और मज़ामीन याद थे, लेकिन बर वक्त आप जुज़ियात को पेश कर देते थे, अपने दावे की दलील बना देते थे। मैंने सुकरौली की मुनाज़रे में देखा कि जब भी मुनाजिर कहीं फंसता था तो उसके लिए पुष्प पनाही करते थे मुजाहिद मिल्लत, और जो जुज़ियात को आप बयान करते थे। मुजाहिद मिल्लत ही नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा में मुजाहिद बनकर रहे हैं। मुजाहिद मिल्लत हिंदुस्तान की तो तकदीर थे, और इतने बड़े मुनाजिर, इतने बड़े मुजाहिद थे जिसका जवाब नहीं है। मैं सच्चाई के तौर से कहता हूं, जिस साल मुजाहिद मिल्लत ने हज किया है 1974 में, उसी साल मुझको भी हज करने का शर्फ हासिल हुआ है। और मुझको जिस कमरे को, जो कमरा आता हुआ मुजाहिद मिल्लत को उबैदुल्लाह हैदरी के यहाँ, वही कमरा मुझको भी अता हुआ। मुजाहिद मिल्लत की ये शान थी। मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ बाबू सलाम पे खड़े रहते और ये कहते हुए तस्वीर लिए रहते, और बाबू सलाम से बाबे सिद्दीक तक जाते, और बाबे सिद्दीक से बाबू सलाम पे आते और कहते कि इनके पीछे नमाज जायज नहीं है, अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो इनके पीछे नमाज बातिल है। हज़रत, ऐसा दुनिया ने मुजाहिद नहीं देखा होगा कि जो वहां शमशीर के झंकार में भी जाकर ऐलान जिहाद कर रहा हो। और सबसे बड़ा मुजाहिद वही है कि जो सुल्तान के सामने ऐलान हक कर रहा हो। मैंने दुनिया में ऐलान हक का मुजाहिद किसी को देखा तो उसका नाम मौलाना हबीबुर रहमान है, जिसको मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है। हज़रत, ये शान मौलाना हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की थी। और आपके दो उस्ताद हैं, एक तो सरकार सदरुल फाजिल है और एक सरकार सदरुल शरीया है। सदरुल फाजिल ने आपको शरह जामी तक पढ़ाया था, और शरह जामी के बाद में बाकी किताबें और फनून तक जो है हुजूर सदरुल शरीया ने पढ़ाया था। तो जिसकी तरबियत सदरुल फाजिल ने की हो, जिसकी बुनियाद सदरुल फाजिल ने रखी हो, और जिसकी तामीर
تعمیر کی تکمیل صدر الشریعہ نے دارالخیر اجمیر میں کی ہو، اس کا معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ مجاہد ملت فرماتے تھے اور یہ بیان فرماتے تھے کہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی سرکار صدر الفاضل جو تھے وہ فرماتے تھے کہ بعثت مصطفی اعلام علوم اتمام علوم غیبیہ ہے، یعنی سرکار کے علوم کا اتمام، علم غیب کا اتمام جو ہے بعثت مصطفی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ اتمام قرآن اتمام علوم غیبیہ ہے۔ صدر الفاضل نے مراد آباد کی سرزمین سے کہا اتمام قرآن جو ہے بعثت مصطفی اتمام علوم غیبیہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت دریائے رحمت نے فرمایا ایک مجدد کا قلم لکھ رہا ہے اور یہ اپنے دور کا جو ہے مجدد بول رہا ہے کہ اتمام قرآن اتمام علوم غیبیہ ہے، تو چونکہ یہ دولت المکیہ تصنیف فرما چکے تھے اتمام قرآن یقیناً اتمام علوم غیبیہ ہے، لیکن صدر الفاضل کا یہ کہنا تھا کہ بعثت مصطفی اتمام علوم غیبیہ ہے، اور یہ فرماتے تھے کہ سرکار نے فرمایا بوئیستو معلمن اس بنیاد پر سرکار جو ہے معلم کائنات ہے، اتمام علوم غیبیہ ہو گیا۔ لیکن اللہ نے امام احمد رضا کو قلب محفوظ عطا کیا تھا کہ جس پہ نہ کوئی مخالف بول سکے، نہ کوئی اپنا بول سکے، نہ کوئی پرایا بول سکے، تو آپ نے فرمایا اتمام قرآن اتمام علوم غیبیہ ہے کہ بہت منزلیں ایسی آتی ہیں کہ سرکار کو اس وقت علم نہیں دیا گیا ہے، لیکن جب قرآن کا اتمام ہو گیا تو اتمام علوم غیبیہ ہو گیا۔ صحیح یہ ہے کہ اتمام قرآن اتمام علوم غیبیہ ہے، لیکن عشق و مستی کی نگاہ میں بعثت مصطفی ہی اتمام علوم غیبیہ ہے۔ حضرات، دین اس بات میں صدر الفاضل اور اعلیٰ حضرت میں اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ دونوں ایک نظریہ تھا۔ ایک نظریہ صدر الفاضل نے پیش کیا تھا، وہ نظریہ یہ تھا کہ پہلے مدینہ شریف حاضری دی جائے اور بعد میں مکہ شریف کی حاضری دی جائے، تاکہ مدینہ منورہ کو اپنے گھر کے لیے نہ چھوڑا جائے بلکہ اللہ کے گھر کے لیے چھوڑا جائے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حج فرض اگر ہے تو پہلے حج کیا جائے، بعد میں مدینہ منورہ حاضری دی جائے، اور اگر حج نفل ہے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے پہلے مکہ جائے چاہے پہلے مدینہ جائے۔ دیکھو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں احتیاط فرماتے ہیں کہ من حج ولم یزورنی فقد جفانی، تو پہلے سرکار نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی تو میرے اوپر اس نے زیادتی کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ پہلے حج فریضہ کی ادائیگی ہونی چاہیے اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری ہونی چاہیے۔ آئیے میں مدینہ منورہ کی میں بھی حاضری دینے جا رہا ہوں۔ شکیل بدایونی ہندوستان کا مشہور شاعر جس نے کہا تھا بعثت مصطفی پر اور خلقت محمدی پر اور ظہور قدسی پہ کہا تھا، لطیف پردے میں تھے نمایاں مکی کی جلوے مکہ سے پہلے، محبت آئینہ ہو چکی تھی وجود بر میں جہاں سے پہلے، اٹھا جمینہ بدست ساقی رہا نہ تاب سبز باقی، ہر ایک میں گھر پکار اٹھا یہاں سے پہلے تو میں نے اس پر تضمین کیا تھا 3 شعر یاد ہے۔ مدینہ پہنچا تو میں نے سوچا قدم اٹھاؤں کہاں سے پہلے، ہر ایک ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے طواف کعبہ میں کر رہا تھا، حکیم چپکے سے مجھ سے بولا مدینے والا ہے اصل کعبہ، یہاں سے پہلے وہاں سے پہلے، کھڑا نعیمی تمہارے در پر تمہیں سے بخشش کا ہے سوالی، اٹھا دو بخشش کا دستے انور برب کعبہ آقا سے پہلے۔ حضرات تو اعلیٰ حضرت کا کہنا ہے حج فریضہ کی ادائیگی اگر کی جائے تو پہلے حج ادا کیا جائے اور اس قابل ہو جائے کہ مدینہ جانے کے لائق بن جائے، اور اگر حج نفل ہے تو چاہے مکہ پہلے جائے چاہے مدینہ پہلے جائے۔ اعلیٰ حضرت اور صدر الفاضل میں یہ دوسرا اختلاف تھا، لیکن سچائی ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں اپنے محمل پر ہیں، دونوں اپنی تحقیق پر ہیں۔ تو صدر الفاضل کی ایک تعمیر کا نام مجاہد ملت ہے اور صدر الشریعہ کے اس تعمیر کی تکمیل کا نام مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرات، حضور مجاہد ملت وہاں
बाबू सलाम पे खड़े होकर कहते थे वल्लाह इनके पीछे नमाज जायज नहीं, वादियों के पीछे नमाज जायज नहीं, बदमज़हबों के पीछे नमाज जायज नहीं। अगर आप मुजाहिद मिल्लत के चाहने वाले हैं, मुजाहिद मिल्लत को मानने वाले हैं और मुजाहिद मिल्लत की पैरवी करने वाले हैं, बिला शुबहा वहाबिया के पीछे नमाज बातिल महज है। अगर उसकी ताज़ीमन जानकारी के साथ नमाज पढ़ी गई तो उस पर तौबा है, और अगर उसको मुसलमान जानकर नमाज पढ़ी गई तो तजदीद ईमान भी है। हज़रात, तो ये मुजाहिद मिल्लत ने यहाँ से नहीं, मदीना मुनव्वरा से आपने दर्स दिया। बाबू सलाम से बाबू सिद्दीक तक आप ये तकरीर फरमाया करते थे। आपको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तार दूसरे सफर में किए गए थे। आपको गिरफ्तार किया गया, रईसुल मुहाकमा काज़ीउल क़ुज़ात के पास पेश किया गया और ये काज़ीउल क़ुज़ात ने कहा कि तुम जो है हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो। कहा मैं नमाज पढ़ता हूँ, तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ता हूँ। हजरत, तो उसने तलवार की झंकार में मुजाहिद मिल्लत पर क्या नाम है वार करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन मुजाहिद मिल्लत ने उसकी वो तलवार की झंकार में वो तलवार लिए बैठा हुआ था और उसी झंकार में कह के वल्लाह अंतुमुस सालिमून, वल्लाह अंतुमुस सालिमून, वल्लाह अंतुमुस सालिमून। मुजाहिद मिल्लत ने परवाह नहीं की थी कि हमको अभी कत्ल कर दिया जाएगा या मुझको अभी शहीद कर दिया जाएगा या मेरे सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा, बल्कि मुजाहिद मिल्लत ने ऐलान हक किया था, अफजलुल जिहाद इलाउ कलमति हक इंदा सुल्तान जाहिर का, कि अगर कहीं तफसीर नजर आती है तो उसका नाम मुजाहिद मिल्लत है, उसका तर्जुमान कोई नजर आता है तो उसका नाम मुजाहिद मिल्लत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, जमात रज़ाए मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत पर आप गुफ्तगू मुझसे समाअत फरमा रहे थे। आइए नुसूस की रोशनी में मैं नापने की कोशिश करूँ मुजाहिद मिल्लत को और मुहद्दिस वसी अहमद सूफ़ी को। अन-नबी हुरैरा क़ाल कुन्ना जुलूसन इंदन नबी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हम लोग नबी करीम के पास बैठे थे, सहाबे कराम हाला बनाए हुए, और जब सहाबा बैठते थे तो ऐसा होता था कअन्नहा अला रूइसिहिम तुयूर, गोया कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। लोग इतने खामोश बैठे रहते थे कि कोई नजर भरकर सरकार को देख नहीं पाता, मरूर हो जाता, नजर झुक जाया करती थी और कोई बोल नहीं। हैरत की बात तो ये है कि हजरत अबू बकर उमर भी नहीं बोल पाते। फरमाते हैं कि हम लोग इंतजार करते थे कि कोई आराबी देहात से आ जाए और सरकार से पूछ ले ताकि हमको जानकारी हो जाए, इसलिए मारे हैबत के कोई बोलता नहीं था। नबी हुरैरा क़ाल कुन्ना जुलूसन इंदन नबी फउंज़िरत अलैहि सूरतुल जुमा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं सहाबा हम लोग बैठे हुए थे नबी के इर्द गिर्द, तो आप पर सूरह जुमा का नुज़ूल शुरू हुआ और वो आयत करीमा का एक टुकड़ा नाजिल हुआ, वआखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, आने वाले आ चुके, अभी कुछ लोग बाकी रह गए हैं। कुरान का तेवर देखो, कुरान का इरशाद देखो, रब का फरमान देखो। अल्लाह फरमाता है वआखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, अभी कुछ लोग बाकी रह गए हैं जो अभी नहीं आए, आने वाले आ चुके। अबू बकर तो आ चुके, उमर तो आ चुके, उस्मान तो आ चुके, मौला अली आ चुके, उबई इब्न काब आ चुके, ज़ैद इब्न साबित आ चुके, अम्मार इब्न यासिर आ चुके, हुज़ैफा इब्न इमान आ चुके, मुआज़ इब्न जबल आ चुके, अब्दुल्ला इब्न मसूद आ चुके। ये रोसाए सहाबा, फुक़हाए सहाबा आ चुके। कुरान कहता है वाखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, अभी कुछ लोग बाकी रह गए जो नहीं आए हैं। वो कौन लोग बाकी रह गए? अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में दौरे सहाबा से लेकर क़यामत तक इमाम महदी तक जितने उलमा हैं सबको शामिल कर लिया।
اس آیت پاک میں اللہ نے تمام علماء کو اس آیت میں تیور دیکھیے، آخرین منہم لما یلحقوا بہم، ابھی کچھ لوگ باقی رہ گئے ہیں جو نہیں آئے۔ عبداللہ ابن مسعود تو آ چکے، ابھی اسود باقی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود آ چکے، ابھی علقمہ باقی ہے۔ علقمہ تو آ چکے، ابھی ابراہیم نخعی باقی ہے۔ ابراہیم نخعی تو آ چکے، ابھی حضرت حماد باقی ہے۔ حضرت حماد آ چکے، ابھی امام اعظم سراج امت ابی حنیفہ باقی ہے۔ امام اعظم آ چکے، ابھی امام مالک باقی ہے۔ امام شافعی باقی ہے۔ امام احمد بن حنبل باقی ہے۔ امام ابو یوسف باقی ہے۔ ابھی امام محمد باقی ہے۔ ابھی امام بخاری باقی ہے۔ ابھی امام مسلم باقی ہے۔ ابھی امام نسائی باقی ہے۔ ابھی امام ترمذی باقی ہے۔ ابھی امام ابن ماجہ باقی ہے۔ ابھی امام ابن داؤد باقی ہے۔ آنے والے آ چکے، ابھی لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ ابھی غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سلطان روحانی، پیر لاسانی، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی باقی ہے۔ ابھی خواجہ اجمیر، خواجہ معین الحق والدین، سیدنا خواجہ حضور غریب نواز باقی ہے۔ ابھی خواجہ بہاءالحق والدین، خواجہ بہاءالدین نقشبندی باقی ہے۔ ابھی خواجہ شہاب الدین سہروردی باقی ہے۔ ابھی امام احمد بن حنبل باقی ہے۔ ابھی آنے والے آ چکے، ابھی بہت سے لوگ باقی ہیں۔ ابھی کیا نام ہے، سلسلۃ الذہب باقی ہے۔ ابھی خاتمۃ المحدثین، محدث عبدالحق دہلوی باقی ہے۔ ابھی خاتم الاکابر سیدنا آل رسول فہراوی باقی ہے۔ ابھی سیدنا ابو الحسین نوری باقی ہے۔ آنے والے تو آ چکے، ابھی امام احمد رضا باقی ہیں۔ آنے والے تو آ چکے، ابھی کیا نام ہے، حجت الاسلام باقی ہے۔ ابھی حضور مفتی اعظم باقی ہے۔ ابھی مفسر اعظم باقی ہے۔ ابھی محدث اعظم باقی ہے۔ ابھی تاج الشریعہ باقی ہے۔ آنے والے تو آ سکے حضرات، ابھی مجاہد ملت باقی ہے۔ ابھی محدث وسیع احمد سوتی باقی ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ابھی باقی رہ گئے لوگ جو نہیں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں قیامت تک کے جتنے علماء، جتنے مشائخ، جتنے صوفیاء، جتنے ابرار ہیں، سب کو شامل فرما لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، اور شامل کیا تو کس نے؟ سورہ جمعہ میں شامل کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام کہ سورہ جمعہ میں علماء کو شامل کر لیا۔ آخرین منہم لما، اس کو جتنی بھی تحقیق کی جائے اس کی گٹھیاں نکلتی ہیں۔ اب تحقیق کا دوسرا رخ میں دینے جا رہا ہوں۔ ام مسروق قال قرات عند عبداللہ ابن مسعود، حضرت مسروق تابعی فرماتے ہیں، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، عبداللہ ابن مسعود کے پاس پڑھتے تھے، لیکن مدینہ منورہ چلے آتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شرف تلمذ حاصل کرنے، یعنی حدیث پہ تحقیق کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مسروق تابعی فرماتے ہیں، قرات عند عبداللہ ابن مسعود، فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کے پاس کوفہ کی سرزمین پر میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھا، اور وہ آیت یہ تھی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ حضرت ابراہیم اکیلے امت تھے، اور کیا نام ہے، امت بھی تھے اور قانت تھے۔ حضرت ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم کی تنہا یہ شان ہے پوری دنیا میں۔ قرآن مقدس میں انبیاء کرام نے حضرت ابراہیم کو اللہ نے اکیلے ان کو امت قرار دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم اپنے زمانے میں اکیلے مومن تھے، اور دوسری مومنہ کا نام حضرت سارہ ہے، اور تیسری مومنہ کا نام حضرت ہاجرہ ہے، لیکن مردوں کے بیچ میں اکیلے آپ مومن تھے۔ قرآن آواز دے رہا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم اکیلے امت تھے، اکیلے امت تھے۔ حضرات، امت تو جماعت کو کہتے ہیں، امت تو جماعت کو کہتے ہیں، تو اکیلے آدمی کیسے امت بن سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے، اور اس پہ کوئی اپیل بھی نہیں کیا کر سکتا۔ جمع کو گول کر واحد مراد لینا جائز ہے۔ آپ نماز میں پڑھتے ہو نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجے اور تجھی سے مدد چاہے۔
تو قرآن تو جمع کا ہے، لیکن مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، واحد کیا ہے؟ تو یہاں جمع بول کر فرد کو مراد لیا گیا، واحد کو مراد لیا۔ عبداللہ ابن مسعود کے پاس حضرت مسروق نے جب اس آیت کو پڑھا تو انہوں نے جو جواب دیا، میں تمام علماء اور تمام طلبہ اور تمام دین کے جانکاروں کو بتانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أُمَّةً قَانِتًا، حضرت ابراہیم بلا شبہ امت ہیں اور قانت ہیں، لیکن سرکار کے صحابہ میں معاذ بن جبل بھی اکیلے ہیں۔ یہ اب صحابہ بول رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود بول رہے ہیں، صاحب النال والوسادہ بول رہے ہیں، یعنی دور صحابہ کا مفتی اعظم بول رہا ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے مفتی کا نام اور لہجے قرآن کے پڑھنے والے کا نام اور روح قرآن سے واقفیت رکھنے کا نام والے کا نام عبداللہ ابن مسعود۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کانا معاذ بن جبل امتاً قانتا، معاذ بن جبل اکیلے امت تھے۔ مجاز معلوم ہو گیا کہ اگر اکیلے کوئی امت ہو تو اس کے اندر کوئی ندرت ہوگی، تو صحابہ میں سب سے زیادہ حلال و حرام کے مسائل کے جاننے والے کا نام معاذ بن جبل ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر حلال و حرام کے مسائل میں سب سے زیادہ جاننے والے کا نام امام احمد رضا ہے۔ اس کا مطلب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی برکات بریلی میں اتر آئی ہوئی ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کے فرمان سے معلوم ہو گیا معاذ بن جبل اکیلے امت ہیں، تو پتہ یہ چلا حذیفہ ابن یمان بھی اکیلے امت ہیں، کیونکہ معاذ بن جبل کو سب سے زیادہ مسئلہ حلال و حرام کا معلوم تھا، اور حذیفہ ابن یمان کو سب سے زیادہ معرفت تھی کس بات کی، وہ صاحب سر رسول اللہ، کون مومن ہے کون منافق، کون مومن ہے کون منافق۔ پورے صحابہ میں سب سے زیادہ منافق کی پہچان کس کو تھی؟ حضرت حذیفہ ابن یمان کو۔ ایوان کسرا کے پاس سلمان پاک میں حضرت حذیفہ حضرت سلمان فارسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاضری الحمدللہ ان کی بارگاہ میں دے چکا ہوں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صاحب سر رسول اللہ ہیں، آپ کو معرفت حاصل ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، مجھ کو پہچان دے دیجئے تاکہ میں بھی جانوں کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے، تاکہ دودھ کا دودھ ہو جائے پانی کا پانی۔ صاحب سر رسول اللہ حذیفہ ابن یمان، یعنی سب سے زیادہ صحابہ میں منافق و مومن کو سب سے زیادہ جاننے والے کا نام کیا ہے؟ حذیفہ ابن یمان۔ اور صحابہ میں ان کو کس سے ملقب کیا ہے؟ صاحب السر، صاحب السر سے ملقب کیا گیا۔ پورے صحابہ میں کسی کو صاحب السر نہیں کہا گیا، انہی کو کہا گیا صاحب السر رسول اللہ۔ اب آگے دوسرا رخ دیکھیے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر دی جاتی فلاں کا جنازہ تیار ہے اور ان کو جنازہ پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ فرماتے تھے پتہ لگا حذیفہ آئے ہیں کہ نہیں۔ کیا بات ہے، حذیفہ کہ ایسا کیوں کہتے تھے فاروق اعظم؟ کیونکہ ان کو معرفت حاصل ہے حذیفہ کو کہ کون مومن ہے کون منافق۔ اس دور میں سب سے زیادہ مومن منافق کی پہچان کسی کو ہے تو اس کا نام امام احمد رضا ہے۔ صاحب سر رسول اللہ کی برکتیں بریلی میں اتر آئی، اور ان برکتوں کی خیرات مجاہدے محدث وسیع احمد سورسی کو ملے ہوئے ہیں۔ صاحب سر رسول اللہ حضرات، تو یہ کون؟ مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صاحب سر رسول اللہ، دیکھیں صحابہ میں جزوی خوبیاں کئی لوگوں کو کئی طرح سے تھیں، میں کچھ خوبیوں کو بتا دوں۔ سب سے زیادہ قرآن کے لہجوں کو جاننے والے، آپ کے بیچ میں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، حفاظ قرہ بیٹھے ہوئے ہیں، زمزمہ سنج اتلبیگ نغمہ ریز لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کے لہجے سے واقفیت رکھنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرات سماعت فرمائیے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کے لہجوں کا علم حاصل کرنا ہو تو 4 سے سیکھو. ایک تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو, ایک معاذ ابن جبل سے سیکھو, ایک زید ابن ثابت سے سیکھو, ایک ابی ابن کعب سے سیکھو. یہ 4 کو نامزد کر دیا. اس کا مطلب لہجے قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے ماہر بالقرآن یہ 4 صحابہ نظر آتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد. لہجے قرآن میں جو زیادہ جانکاری رکھتا ہے اس کو ماہر بالقرآن کہا جاتا ہے. اور ماہر بالقرآن کے بارے میں حدیث سنیے. ان عائشہ صدیقہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الماہر بالقرآن ما صبرت الکرام البررہ. جو قرآن کا ماہر ہو کل نبیوں کے ساتھ ہوگا. ہندوستان کی سرزمین پہ قرآن کا سب سے بڑا ماہر کا نام امام احمد رضا جن کو ماہر بالقرآن کہا گیا. تو لہجے قرآن میں جانکاری سب سے زیادہ کس کو تھی؟ ان 4 صحابہ. اور ان میں سب سے زیادہ کس کو تھی؟ ابی بن کعب کا. اور سب سے زیادہ جانکاری لے سماعت کیجئے. الہاکم التکاثر کی آیت نازل ہوئی. جبریل لے کر آئے, سرکار کے پاس پہنچے, وہی کا نزول ہو گیا. اخیر میں جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس سورت کو ابی بن کعب کو آپ سنا دیجئے اور بتا دیجئے. پورے صحابہ میں کس کو کہا؟ کسی اور کو نہیں کہا گیا. کسی کو نہیں کہا گیا. عبداللہ ابن مسعود کو نہیں کہا گیا, معاذ ابن جبل کو نہیں کہا گیا, زید ابن ثابت کو بھی نہیں کہا گیا. خلفائے راشدین دیکھیں جزوی فضیلت ہوتی ہے. کس کو بتا دیجئے؟ ابی ابن کعب کو. تو سرکار نے فوراً بھیجا, اللہ کا حکم ہے, سرکار نے فوراً بھیجا کہ جاؤ ابی ابن کعب کو بلاؤ. ان کے لیے وہی نازل ہوئی. ابی ابن کعب آ گئے. یا رسول اللہ کیا ارشاد ہے؟ فرمایا ابی ابن کعب جبریل آئے ہیں, وحی آئی ہے, رب نے فرمایا ہے کہ الہاکم التکاثر کی آیت کو تم کو پڑھ کر سنا دو. تو سننے سے پہلے ابی بولے وہ سن لیجئے. سننے سے پہلے بولے یا رسول اللہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے. سرکار نے فرمایا ہاں یہ فرمایا ہے. ابی بن کعب کو پڑھ کے سنا دو. پتہ یہ چلا جو قرآن کا ماہر ہو جائے وہ بہت عزت والا ہے, بہت درجے والا ہے, اور وہ اس کا درجہ تو اتنا بلند ہے کہ اس کی لاش قبر میں صحیح سالم رہے گی. ایسا کس سے مس نہیں ہوگی, اس کے بال نہیں بکھریں گے, اس کا بدن نہیں سڑے گا. اذا مات حامل القرآن, جب قرآن کا حامل انتقال کر جاتا ہے, سرکار نے نہیں فرمایا اذا مات حافظ القرآن. حامل 2 کو کہتے ہیں, الفاظ کے یاد کرنے والے کو حافظ اور معانی کے یاد کرنے والے کو عامل, اور دونوں پر اطلاق حامل کا ہوتا ہے. سرکار کا ارشاد ہے اذا مات حامل القرآن, جب قرآن کا حامل انتقال کر جاتا ہے, فیقول اللہ للہ, اور جب دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ اس کی قبر سے فرماتا ہے اللہ تاکل اللحم, ایک قبر ہمارے اس بندے کے جسم کو کھانا نہیں سڑانا نہیں. فتقول الارض یا رب, تو زمین کہتی ہے میرے پروردگار کیفا آکلہ فی جوفہ کلامکا, کیسے میں کھا سکتی ہوں اس کے سینے میں تیرا قرآن موجود ہے. پتہ یہ چلا جو ماہر بالقرآن ہو جائے وہ قبر میں صحیح سالم رہے. ماہر بالقرآن, ایک ماہر قرآن بالقرآن کا نام میری نظر میں امام احمد رضا ہے. حضرات تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بعد حضرت مسروق نے جب آیت پڑھی تو آپ نے فرمایا وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أُمَّةً قَانِتًا, کہ جیسے حضرت ابراہیم اپنے دور میں اکیلے امت, ایسے ہی صحابہ کے دور میں حلال و حرام کے مسئلے کو جاننے والے معاذ بن جبل اکیلے امت. قضائے اسلامی کے سب سے جانکار کا نام حضرت علی ابن ابی طالب ہے. صرف رسول اللہ میں بتا چکا آپ کو, اور حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر ابن
جتنے عوام ہیں، اللہ تعالی اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ میں اپنے صحابیوں کو جزوی فضیلت کا اتنا درجہ دیا ہے۔ آئیے کلی فضیلت پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ فتاوی رضویہ کی ایک تخریج موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت دریائے رحمت فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اتنا علم حاصل تھا، اگر ان کا کوئی سامان گم ہو جاتا تو کہیں تلاش نہیں کرتے، قرآن میں تلاش کرتے۔ پتہ چلا صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عباس کا یہ رتبہ تھا۔ سرکار نے عبداللہ ابن عباس کو ایک دعا دے دی تھی، اور دعا ابھی آپ نے دعا پر فاضل جلیل مولانا مشتاق قادری سے خطاب سماعت کیا، وہ انس ابن مالک کے بارے میں سماعت کیا۔ یہاں عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ جب سرکار کی باری حضرت میمونہ کے ہاں ہوتی تو عبداللہ ابن عباس حضرت میمونہ کے ہاں آ جاتے، اور ایک رات تو ایسی ہوئی تہجد کے وقت پانی لا کر وضو کے لیے عبداللہ ابن عباس نے رکھ دیا۔ سرکار نے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا؟ انہوں نے فرمایا آپ کے غلام ابن عباس نے رکھا۔ سرکار کا دست کرم دیکھو، فرمایا آپ نے اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ قرآن کا علم اس کو عطا کر۔ سبحان اللہ۔ اتنا فرمانا۔ حضور مفتی اعظم جب کسی کو دعا دیتے تو فرماتے اللہ تمہیں علم نافع دے۔ سرکار نے عبداللہ ابن عباس کو دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ابن عباس کو جو ہے ابن کتاب یعنی کتاب کا علم عطا کر دے۔ تو حبر امت میں جہاں عبداللہ ابن مسعود ہیں، اسی طریقے سے رئیس المفسرین میں عبداللہ ابن عباس ہیں، ان کا بھی جواب نہیں۔ فرماتے ہیں میرا کوئی سامان اگر گم ہو جاتا ہے تو میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں، قرآن اٹھا کر تلاش کرتا۔ دیکھو حضرات، اتمام قرآن اتمام علوم غیبیہ، اتمام علوم غیبیہ کی جھلک یہاں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا اتمام قرآن اتمام علوم غیبیہ، عبداللہ ابن عباس کا سامان گم ہے، کسی کو بتاتے نہیں، پوچھتے نہیں، قرآن اٹھا کر اس میں دیکھ لیتے ہیں اور ان کا سامان مل جاتا ہے۔ یہ کس علم سے ملتے ہیں؟ حضرات اگر عبداللہ ابن عباس کے علم کے فیضان کی برکتیں ہندوستان میں کسی کے پاس ہے تو اس کا نام امام احمد ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے رئیس المفسرین بنا دیا، یعنی جزوی فضیلت میں ایک مقام پتہ چلا۔ صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عباس کا علم تفسیر میں جواب نہیں، علم قرآن میں جواب نہیں۔ حضرت امام احمد رضا فتاوی رضویہ میں تخریج فرماتے ہیں کہ یہ علم عبداللہ ابن عباس کا ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ علم کسی کو حاصل ہے۔ حضرت مولا علی باب مدینۃ العلم ہے، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ہے، ان کو باب مدینۃ العلم سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اب جس کو جو ملے گا علی کے دروازے سے ملے گا۔ سماعت فرمائیے، صدر الشریعہ بہار شریعت جلد اول میں فرماتے ہیں جانب کمالات نبوت جتنے درجے ہیں اللہ کے رسول نے ابو بکر و عمر کو درجہ عطا کر دیا ہے، اور جانب کمالات ولایت جتنے درجے ہیں رسول اللہ نے حضرت علی کو عطا کر دیا ہے۔ اب آگے فیصلہ یہ تو مقام تحقیق ہے، اور مقام فیصلہ میں یہ ہے اب جس کو جو ملے گا علی کے دروازے سے ملے گا۔ پتا چلا کہ اللہ دینے والا، رسول اللہ بانٹنے والے، دروازے علی سے ملنے والا اور بغداد معلیٰ سے پہنچایا جانے والا ہے، اور ملا دینے والے امام احمد رضا ہیں، اللہ موتی، رسول اللہ قاسم، غوث اعظم موصل، امام احمد رضا واصل۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت علی کے علوم کا کوئی مظہر ہندوستان میں کوئی موجود ہے تو اس کو امام احمد رضا ہے، اور ان کی جھلک مجاہد ملت میں، اور ان کی جھلک محدث وسیع احمد سورتی میں۔ سماعت فرمائیے، اب حضرت علی کے علم کا اندازہ کیجئے، میں تو نہیں اندازہ کر سکتا ہوں،
جو باب مدینۃ العلم ہے تو اس کی علم کا اندازہ، لیکن تھوڑی سی تحقیق میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میری تحقیق نہیں آ رہا۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت علی کے علم کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی اگر تفسیر کروں تو 70 اونٹوں کا بوجھ میں بھر دوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک اونٹ کا بوجھ جو ہوتا ہے وہ 35 من تک کا ہوتا ہے۔ اب 70 اونٹوں پر 35 سے ضرب دیا جائے تو حاصل ضرب معلوم ہو جائے گا کہ کتنا اونٹوں کا بوجھ ہوگا۔ اب اعلیٰ حضرت کی تحقیق سنیے، 25 لاکھ اجزا توریت کے پارسوں کے مطابق اگر اتارا جائے تو حضرت علی کے علم کی تشریح، حضرت علی کے علم کی شرح بیان ہو سکتا ہے۔ 25 لاکھ اجزا بہت بڑی بات ہے۔ حضرات باب مدینۃ العلم کون ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، لیکن اب آگے سماعت کیجئے، ان سے بھی زیادہ کسی کو علم حاصل ہے۔ وہ کس کو؟ بخاری شریف جلد اول میں امام بخاری فرماتے ہیں روایت میں، ذهب به عمر فی 17 العلم، عمر کو اکیلے 9 علم حاصل ہے۔ اگر 10 علم مانا جائے، پورا علم 10 حصہ، تو 9 حصہ کس کو اکیلے حاصل ہے؟ 9/10 علم کس کو ہے؟ حضرت فاروق اعظم کو حاصل ہے۔ تو 9/10 علم، اس کا مطلب فاروق اعظم کو حضرت علی کے علم سے آگے فوقیت حاصل ہے۔ اور بخاری شریف میں صحابہ کرام کا اجماع سنیے، صحابہ فرماتے ہیں وَكَانَ ابو بکر عالمنا، اور ہمارے بیچ میں سب سے زیادہ علم والے کا نام ابو بکر، یعنی کانا ابو بکر عالمنا، ابو بکر ہمارے بیچ میں سب سے زیادہ علم والے تھے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ما سبق اللہ فی صدری الا قد سبقت فی صدر ابو بکر، جو کچھ اللہ نے میرے سینے نبوت میں اڈیلا، نبوت چھوڑ کر باقی سب کچھ اڈیل دیا میں نے حضرت ابو بکر کے سینے۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا کہ جو کچھ مجھ کو صدر الشریعہ نے دیا ہے وہ سب میں نے اڈھیل دیا مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب محدث کبیر کے اندر، یعنی فرماتے ہیں صدر الشریعہ نے جو ان کو فیض دیا ہے وہ سب اڈھیل دیا ہے محدث کبیر کے اندر۔ بڑی بات ہو گئی صاحب، سرکار کے ارشاد کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو کچھ اللہ نے میرے سینے نبوت میں اڈیلا، نبوت چھوڑ کر سب کچھ میں نے دے دیا ابو بکر۔ وَكَانَ ابو بکر عالمنا، اور ابو بکر سب سے زیادہ علم والے۔ آپ بتاؤ بکر صغیر کا سب سے بڑا عالم، بلکہ ہندوستان نہیں بلکہ پاکستان، ایران و توران، جاپان، بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ امام احمد۔ ایک بزرگ نے خواب دیکھا، حضور غوث اعظم، تو پوچھا کہ حضور ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ مولانا احمد رضا۔ تو 30 سال کے بعد پھر خواب دیکھا حضور غوث اعظم، تو پوچھا حضور پوری دنیا میں کون آپ کا نائب ہے؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا مولانا احمد۔ امام احمد رضا خالی ہندوستان کی تقدیر نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی تقدیر ہے، کیونکہ عالم کا اطلاق جس کے اوپر کیا جا سکتا ہے مسائل شرعیہ میں، علوم دینیہ میں، علوم اسلامیہ میں، بلکہ عصری علوم میں، چاہے علم رمل ہو، چاہے علم جفر ہو، چاہے لوگارسم ہو۔ لوگارسم کے مسئلے میں سرکار صدر الفاضل نے اعلیٰ حضرت دریائے رحمت سے 3 دن تک بحث کی، اور بحث کرنے کے بعد جب ان کا مضمون ختم ہوا تو اعلیٰ حضرت نے ان کی تفہیم کی، کھڑے ہو گئے، فرمایا مولانا احمد رضا سے یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صدر الفاضل، مولانا احمد رضا سے ایمان ملتا ہے۔ کوئی کسی بھی پیر سے مرید ہو، لیکن احسان ہے اس پر امام احمد رضا کا کہ ملت پیدا کی ہے نا بندی جس نے کی ہمارا ایمان بچایا ہے۔ میں تو اپنے پیر سے روحانیت ضرور پاتا ہوں لیکن امام احمد رضا سے
حضرات اس لیے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت دریائے رحمت رضی اللہ تعالی عنہ علوم میں ان اکابرین کے جلووں کی جھلک نظر آتے ہیں، جو بھی میں نے سلسلۃ الذہن میں آپ سے بیان کیا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وَكَانَ مَعَذُ جبل امتن قانتا، معاذ بن جبل بھی اکیلے امت تھے۔ حضرات معلوم یہ ہو گیا کہ اپنے دور میں جو بزرگان دین امت ہیں، یعنی عبداللہ ابن مسعود سے لے کر محدث عبدالحق دہلوی تک یہ سب امت نظر آتے ہیں۔ اور 14ویں صدی ہجری کے اندر اگر اس امت کا کوئی مجدد اعظم نظر آتا ہے تو حضرات یعنی امت قانت نظر آتا ہے تو اس کا نام امام احمد رضا ہے۔ اب آئیے امت کی تعریف میں کر دوں، ابھی مجاہد ملت کو آپ سمجھ جائیں گے۔ قال عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا الامت الذی یعلم الناس الخیر، امت اسے کہتے ہیں لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دے۔ بھلائی کی تعلیم دینے میں امام احمد رضا کا جواب نہیں ہے، بھلائی کی تعلیم دینے میں محدث وسیع احمد سوستی کا جواب نہیں ہے، بھلائی کی تعلیم دینے میں حجت الاسلام کا کوئی جواب نہیں ہے، بھلائی کی تعلیم دینے میں حضور مفتی اعظم کا کوئی جواب نہیں ہے، بھلائی کی تعلیم دینے میں مجاہد ملت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ الامت الذی یعلم الناس الخیر، امت وہ ہے جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دے۔ والقانت الذی یطیع ربہ، اور قانت اسے کہتے ہیں اپنے رب کی فرما برداری جو کرے، ہر طرح فرما بردار ہو۔ اس ہندوستان کے اندر اللہ کا سب سے بڑا فرما بردار کون؟ امام احمد رضا۔ حضرات تو امت بھی ہے اور قانت بھی ہے۔ اب آئیے فیصلہ، ابھی تک تحقیق کے مقام پر گفتگو ہو رہی تھی، اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ وَالْأُمَّةُ قَدْ يَكُونُ فِي رَجُلٍ وَقَدْ يَكُونُ فِي رِجَالٍ، امت کبھی ایک فرد میں جلوہ گری ہوتی ہے اور کبھی چند لوگوں میں جلوہ گری ہوتی ہے۔ اگر دور حاضر میں اگر فرد واحد میں امت کا اطلاق کیا جائے تو امام احمد رضا ہے، اور اگر قد یکون فی رجال کی تشریح میں دیکھا جائے تو مجاہد ملت مسیح احمد سوٹی، حجت الاسلام، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، حضور مفتی اعظم، یہ سب مل کر والامت قد یکون فی رجل وقد یکون فی رجال، امت کا اطلاق کبھی ایک فرد پر ہوتا ہے، کبھی اور چند افراد پر ہوتا ہے۔ حضرات میں محسوس کرتا ہوں کہ میری تقریر آپ کے سروں سے گزر تو نہیں رہی، میں جب آیا تھا تو دوسرا مضمون لے کے آیا تھا، لیکن اسٹیج پر مجھے یہ بتایا گیا کہ آج دن جو ہے مجاہد ملت کا ہے، تو میں جو کچھ بول رہا ہوں پھر بدی ہی بول رہا ہوں۔ مضمون میں کچھ اور لے کے آیا تھا، آئیے اس مضمون پر میں تھوڑی روشنی ڈالوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من النور الی الظلمات، اللہ مومنین کا مددگار ہے۔ مسلمانوں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، ہمارا سقوط غرناطہ ہوا اس میں بھی کوئی خوف نہیں، زوال بغداد ہوا اس کا بھی کوئی حزن نہیں، ہمارے اوپر قیامتیں گزر گئی اس کے اوپر کوئی غم نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومن کا مددگار ہے۔ اس لیے جب اللہ جس کا مددگار ہے، اب اس کی تشریح دوسری آیت سے سن لیجئے، تفسیر القرآن بالقرآن کرنے جا رہا ہوں، اور دنیا میں سب سے اونچی تفسیر وہی ہے جو تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمے ہے مومن کی مدد کرنا۔ مسلمانوں اب مسلمان بن کر رہو، مومن بن کر رہو، بد مذہب بن کر نہیں، بد دین بن کر نہیں، وہابی دیوبندی نیچری قادیانی رافضی بن کر نہیں، صلح کلی بن کر نہیں، بلکہ پختہ سنی بن کر رہو تو تمہارے دین کا تمہارا مددگار کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اب آئیے بتاؤں پختہ مومن کیسے ہوتا ہے، اسی کو جان لیجئے، یہی مجاہد ملت کا کارنامہ ہے۔ وہ فرمائے پختہ مومن کیسے ہوتا ہے، مجھ سے اچھی گفتگو تو غیرت اسلامی کے امانت دار بیٹھے ہیں آپ کے بیچ میں، لیکن وہ
میں سمجھ رہا تھا حضرت کی تقریر ہوگی اور میری ضمانت ہو جائے گی، ڈاکٹر نے مجھ کو روک رکھا ہے تو تھوڑا مجھ کو آرام مل جائے گا، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے میں زیادہ بولوں گا تو وہ ناراض ہونے لگیں گے کہ یہ دیکھیے کیا نام ہے آؤٹ ہو کر بول رہے ہیں یا زیادہ بول رہے ہیں۔ حضرات یہ بات نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یقیناً آپ کے اس شہر کی آبرو مولانا اسماعیل امجدی ہیں، یقیناً آپ کے ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والے کا نام مولانا اسماعیل امجدی ہے، یقیناً ملت بیضا کی حنا بندی کرنے والے کا نام مولانا اسماعیل امجدی ہے، یقیناً روح قرآن سے واقف کرنے کا نام مولانا اسماعیل امجدی ہے، یقیناً دودھ کا دودھ پانی کا پانی بیان کر دینے والے کا نام مولانا اسماعیل امجدی ہے۔ مجھ سے زیادہ وہ گفتگو کر سکتے تھے آپ سے، لیکن یہ ان کی نوازش سے میرے اوپر کی میری تقریر سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی پختہ سنی کیسے ہوتا ہے۔ اگر یہ تقریر ہو جائے تو سمجھیے مجاہد ملت کی روح خوش ہو جائے گی۔ سنی تین طرح ہوتے ہیں، تین طرح ہوتے ہیں، میں علماء اور تمام طلباء اور سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ تین طرح ہوتے ہیں سنی۔ ایک تو اپنے کو جو سنی کہتا ہے، کسی وہابی بن مذہب کے یہاں دعوت ہوتی ہے، عقیقہ ہوتا ہے، ختنہ ہوتا ہے یا قربانی ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے تو جا کر وہ کھانے لگتا ہے، ایک قسم کا سنی۔ اچھا جیسے سنی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایسے ہندوستان میں ہوائیں بھی تین طرح کی چلتی ہیں۔ پہلی ہوا جب چلتی ہے تو درخت کے پیلے پتے گر جاتے ہیں، لیکن درخت کی شاخیں نہیں گرتی ہیں، اس کی جڑیں نہیں اکھڑتی ہیں۔ حضرات تو کچھ سنی ایسے ہوتے ہیں درخت کی پیلی پتیوں کی طرح، تھوڑی سی ہوا چلی تو پیلی پتی گر گئی۔ ایسے ہی وہابیت کی ہوا چلی تو جو اپنے کو سنی کہتا تھا وہ ڈھہ گیا، وہ گر پڑا۔ اب دوسرا سنی کیسے ہوتا ہے؟ ہوائیں جب چلتی ہیں تو پیلی پتیاں گر جاتی ہیں لیکن درخت نہیں اکھڑتا ہے، لیکن اگر 200 کلومیٹر کے رفتار سے ہوائیں چلیں، تند و تیز آندھیاں جب چلتی ہیں تو سڑکوں پر پیڑ گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا۔ تو ایسے کچھ سنی ہوتے ہیں کہ سنیوں کی مسجد میں تو نماز پڑھتے ہیں اور سنی اپنے کو کہتے ہیں اور ظاہر بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلم سنی ہیں، لیکن جب سعودی عربیہ جاتے ہیں اور وہاں وہابیت کی جب تیز آندھی چلنے لگتی ہے تو حرم کے نزدیک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ پہلا بھی گیا کام سے اور دوسرا بھی گیا کام سے۔ اب تیسرا سنی کون ہوتا وہی میں بتانا چاہتا ہوں جو مجاہد ملت نے بتایا۔ تیسرا سنی کیسے ہوتا؟ دیکھو ہوائیں چلتی ہیں تو پیلی پتیاں گرتی ہیں اور آندھیاں جب چلتی ہیں تو درخت اکھڑ جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ تیز ہواؤں کے جھونکوں میں ہمالیہ پہاڑ بھی گر گیا ہو، وہ اپنی جگہ پہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، جبل شامخ بن کر ہوتا ہے، مضبوط چٹان بن کر رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ٹگمگاتا ہے۔ ایسے کچھ سنی ہیں جو آبرو بن کر ہوتے ہیں، وہی صحیح سنی ہے۔ نہ تو ہوا چلی تو نہ گرے، آندھی چلی تو بھی نہیں گرے، اور کیا نام زلزلہ طوفان آیا، چاہے وہابیت کی آندھی چلی، چاہے دیوبندیت کی آندھی چلی، چاہے نجدیت کی آندھی چلی، چاہے رافضیت کی آندھی چلی، چاہے بدعقیدگی کی آندھی چلی، چاہے الہاد کی آندھی چلی، مگر وہ ٹگمگاتا نہیں ہے، اپنے مشن پہ قائم ہوتا۔ وہی سنی ہے، وہی مضبوط سنی ہے، اسی کا عقیدہ عقیدہ، اسی کی نماز نماز ہے، اسی کا روزہ روزہ ہے، اسی کی زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، اسی کا طواف طواف ہے، اسی کا عمرہ عمرہ ہے، اسی کا حج حج ہے۔ ایسا سنی تو اللہ فرماتا اللہ ولی الذین آمنوا، ایسے مومن کا مددگار اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومن کا مددگار ہے۔ اور کیسا مددگار؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ کیا نام ہے کفر و شرک الحاد و بے دینی کی تاریکیوں سے ایمان کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور
دیکھیے اللہ مومن کا مددگار ہے، ولی ہے، لیکن بطور مشاکلہ جو ہے اس آیت کا دوسرا رخ دیکھیے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے بھی اولیاء ہیں، وہ شیطان ان کا ولی ہے، شیطان ان کے اولیاء ہیں حضرات۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ایمان کے نور سے لے جاتے ہیں کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ امام احمد رضا آیت من آیات اللہ ہیں، معجزات من معجزات رسول اللہ ہیں، وہ اللہ کے کرم سے، اللہ کی فضل و عطا سے، علم کی بنیاد پر وہ کفر و شرک کے وادیوں سے نکال کر کے ایمان کے روشنی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ لیکن اشرف علی تھانوی ہو، قاسم نانوتوی ہو، رشید احمد گنگوہی ہو، خلیل احمد امبیٹوی ہو، ابو العلا مودودی ہو، یہ وہ طاغوت ہیں جو ایمان سے لے جا کر کفر کی تاریکیوں میں لے کے جاتے ہیں۔ مجاہد ملت کا یہی پیغام ہے، باب السلام میں جو پیغام دیتے رہے، اپنی زندگی کو اور اپنی حیات کو پرواہ نہ کیا، اور اپنے جان کو اپنے ہتھیلی پہ رکھ کر کے آپ سرکار کی بارگاہ میں الہی کلمت حق فرماتے رہے۔ تو مجاہد ملت کے چاہنے والوں، ان کے شیدائیوں، ان کے نقش قدم پہ چلو، وہابیوں سے دور رہو، بد مذہبوں سے دور رہو۔ یہی پیغام دیا محدث وسیع احمد سورتی نے۔ محدث وسیع احمد سورتی کے ایک شاگرد کا نام قطب مدینہ ہے۔ حضرات بتاؤں میں آپ کو، قطب مدینہ کاہے ہندوستان آئے؟ ان کے خاندان میں ایک آدمی قادیانی ہو گیا، تو چھوڑ دیا اپنے پاکستان، اور چھوڑ دیا کراچی کو، اور چھوڑ دیا اپنی جائیداد، ہندوستان چلے گئے۔ اور ہندوستان چلے آئے، میں نے قطب مدینہ کی زیارت کی، قطب مدینہ سے فیض پایا۔ قطب مدینہ نے مجھ کو اپنی روداد حیات کو بتایا، فرمایا کہ میں پیلی بھیت کی سرزمین پر محدث وسیع احمد سورتی سے پڑھتا تھا، اعلیٰ حضرت کا دوستانہ تھا، اعلیٰ حضرت ہفتہ 15 روز ایک مہینہ میں کبھی تشریف لاتے، اور محدث وسیع احمد سورتی کبھی بریلی شریف تشریف لاتے۔ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جب آتے تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ میں چلا جاتا، جمعرات کو میں بریلی شریف رہتا، جمعہ کی نماز اعلیٰ حضرت کے پیچھے پڑھتا۔ 2.5 سال تک میرا یہی معمول تھا۔ قطب مدینہ فرماتے ہیں، یعنی محدث وسیع احمد سورتی کے شاگرد فرماتے ہیں 2.5 سال میرا یہی معمول رہا۔ ایک بار ہمارے مرشد اجازت سیدنا امام احمد رضا نے مجھ کو کہا تم بغداد جاؤ۔ میں ہندوستان چھوڑ کر کراچی گیا، اور کراچی سے میں اپنے شہر میں نہیں گیا، اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے نہیں گیا کہ قادیانی سے ملنا پڑے گا۔ کراچی کے ساحل سمندر پہ جہاز پر میں بیٹھا، اور میں بصرہ پہنچ گیا، اور بصرہ کے بندرگاہ پہ اتر کر جیسے تیسے میں بغداد شریف پہنچا، اور بغداد شریف میں 7 سال کی مدت تک رہا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب امام احمد رضا نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، اور اس پہ تقریر لکھنے کے لیے علماء عراق کے پاس بھیجا تھا۔ فرماتے ہیں تو میں ان دنوں میں بغداد شریف میں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میری عمر 20 سال کی تھی جب میں بغداد شریف آیا، اور 27 سال سے جب میری عمر ہو گئی تو بغداد شریف سے میں مدینہ منورہ پہنچا۔ امام احمد رضا کا فیض دیکھو کہ انہوں نے بغداد تک پہنچا دیا، اور شہنشاہ بغداد کا کرم دیکھو کہ انہوں نے قطب مدینہ کو مدینہ منورہ تک پہنچا دیا، اور سرکار کی عطا دیکھو کہ ان کو قطب مدینہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، قطب مدینہ بنا دیا، سبحان اللہ۔ میں قطب مدینہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوں، اور الحمدللہ ان کے سلسلے کی اجازت بھی تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، اجازت بھی انہوں نے عطا فرمائی، ان کے سلسلے کی اجازت مجھ کو حاصل ہے۔ ان کا ایک سلسلہ معمریہ ہے، اس کی اجازت ان کو محدث وسیع احمد سورتی سے نہیں اور نہ اعلیٰ حضرت سے ملی ہے، بلکہ اس سلسلے کی اجازت مدینہ منورہ سے ملی۔ سلسلہ معمریہ کی اجازت ان کے اور
غوث پاک کے بیچ میں کل 5 واسطے ہیں اور 5 واسطوں سے شہنشاہ بغداد تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر حضرت شاہ منور الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو الہ آباد میں ہیں اور ہمت گنج میں ہیں، اور وہ وہاں کے نہیں بلکہ ہندوستان کی تقدیر ہے۔ مجاہد ملت فرماتے تھے کہ الہ آباد ہندوستان کا بغداد، ہندوستان کا بغداد ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ سورت جو ہے، سورت میں ہوں نا، سورت جو ہے گجرات کا بمبئی ہے نا، تو دولت کے اعتبار سے کہا ہوگا، لیکن مجاہد ملت نے فرمایا روحانیت کے اعتبار سے جو ہے بغداد کا ہندوستان کا بغداد الہ آباد ہے۔ کیوں؟ اس لیے شاہ منور الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور شاہ منور الدین کے پیر شاہ اخمن ہیں، اور وہ سلسلہ جا کر 5 واسطوں سے بھی وہ پہنچتا ہے۔ تو ایک وہ سلسلہ جو سلسلے منوریہ ہے 5 واسطوں سے، اور ایک وہ سلسلہ جو سلسلے منوریہ ہے قطب مدینہ کے واسطوں سے۔ تو حضرات مجاہد ملت قطب مدینہ کے فیض یافتہ، محدث وسیع احمد سے فیض یافتہ قطب مدینہ، اور قطب مدینہ کے فیض یافتہ مجاہد ملت، جو حضور قطب مدینہ کے یہاں جاتے تشریف رکھتے تھے۔ گھر تو ان کا عبید اللہ حیدری کے جو ہندوستان میں مدینہ منورہ میں معروف سنی تھے، ایک سنی عبید اللہ حیدری اور ایک سنی شیخ معروف نام تھا، بہت بڑھیا، ان کو بکری والا کہا جاتا تھا، اور میں انہی کے گھر رہتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے آپ کو جب میں جاتا وہ ملاقات ہوتی، فرماتے میں نے آپ کو وہی کمرہ دیا ہے جو مولانا حبیب الرحمن کو دیتا، اور فرماتے تھے مجھ کو جب میری گفتگو سنا اس مدنی نے تو کہا ہندوستان والوں کو رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، میں دیوبندی نہیں ہوں، میں سنی ہوں، مجاہد ملت کا میں موجود ہوں۔ یعنی اپنے سنیت کی دلیل ایک مدنی نژاد پیش کر رہا ہے، یعنی سعودی عربیہ کا مدنی نژاد وہ کون؟ عبید اللہ حیدری اپنی سنیت کی دلیل میں پیش کرتے تھے کہ مجاہد ملت کو، کہ وہ میرے ہاں کے ٹھہرتے ہیں اور میں ان کا معتقد ہوں۔ حضرات معلوم ہوا کہ حضور مجاہد ملت کا فیضان یہی نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں نظر آیا، اور محدث وسیع احمد سورتی کا فیضان قطب مدینہ کی شکل میں مجھے نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کی تربت پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے۔ اور اخیر میں ایک بات بتاؤں، زندہ قوموں کی نشانی یہ ہے کہ وہ مدرسے میں زندہ ہیں۔ مجاہد ملت پہلے پڑھے ہیں نا، تب تو ملازم رشید یادگار کیے ہوئے تھے، ہے نا؟ تو زندہ قوموں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مدرسے میں بھی زندہ ہو اور اپنی مسجد کے محراب میں بھی زندہ ہو اور دینی پروگرام میں زندہ ہو۔ بیدار قوموں کی نشانی آپ کے اندر مجھے نظر آتی ہے، اور میں یہاں جو آیا ہوں اس مدرسہ ضیائے خواجہ دانا نے مجھ کو کھینچ لایا ہے، میں پروگرام کی نیت سے نہیں آیا۔ یہ عزیز مکرم محمد راشد رضوی جو بریلی شریف سے مرید ہیں، قائد ملت تاج الشریعہ کے صاحبزادے مولانا اسجد رضا صاحب، زمانہ تو پایا لیکن اتفاق ہے کہ تاج الشریعہ سے شرف بیعت نہیں حاصل کر سکے، لیکن اس سال اس سے رضوی شریف میں مولانا اسجد رضا صاحب کے پاس لے جا کر ان کو میں نے مرید کروایا۔ تو فیض تو وہی ہے جو تاج الشریعہ، معاذ رضا کا فیضان وہی جو تاج الشریعہ کا ہے، اور فیض کو جانشین ہو کر آپ قاضی القضات فی ہند ہو گئے، یہ پہلا اور ان کے چہرے پر جیسے نور پھوٹتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا فیضان اتر آیا ہے۔ اور تاج الشریعہ کی شان کو میں کیا بتاؤں،
میں نے ان کو مدینہ منورہ میں دیکھا، میں نے ان کو جو دارالہجرہ میں دیکھا، میں نے ان کو جو علاق طیبہ میں دیکھا، میں نے ان کو سوق البدر میں دیکھا، میں نے ان کو عرفات کی دوپہر میں دیکھا، میں نے ان کو مزدلفہ کی رات میں دیکھا، میں نے رمیع جمال میں تو نہیں دیکھا ہے، لیکن میں نے ان کو طواف خانہ کعبہ میں دیکھا اور حضرت کے ساتھ، اور میں نے بارگاہ اشپنا میں حاضری دیتے ہوئے ان کو دیکھا، ان کے پیچھے پیچھے میں بھی لگا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مواد اقدس میں تاج الشریعہ کھڑے ہیں اور مواد اقدس سے نور اتر رہا ہے، تاج الشریعہ پر تراصد ہو رہا ہے۔ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا، جس نے دیکھا اس کیفیت کو معترف ہوگا۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ فیضان ہے اعلیٰ حضرت کا۔ تو اعلیٰ حضرت کے ایک فیضان کا نام محدث وسیع احمد سورتی، اور دوسرے فیضان کا نام جو ہے وہ مجاہد ملت، اور تیسرے فیضان کا نام جو ہے خطب مدینہ، اور اعلیٰ حضرت کے ایک فیضان کا نام تاج الشریعہ۔ اب اعلیٰ حضرت کے جانشین کا نام مولانا اسد رضا۔ یہ انہی کا فیض تو ہے کہ ضیاء اکرم یہاں پہ موجود ہے، یہ انہی کا فیض تو ہے کہ مولانا اسماعیل انجوی یہاں موجود ہیں، یہ انہی کا فیض ہے اسٹیج پر علماء کرام موجود ہیں جن کے ناخن تدبیر میں قوموں کی تقدیریں وابستہ ہیں، یہ انہی کا فیض تو ہے کہ مجاہد ملت کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ انہی کا فیض تو ہے کہ محدث وسیع احمد سورتی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو حضرات، میں کہہ رہا تھا کہ دنیا میں وہ قوم بیدار مانی جاتی ہے جو اپنے علم و ثقافت میں بیدار ہو۔ یہ مدرسہ آپ کا چھوٹا سا مدرسہ، اس کو اگر مجھے طاقت ہوتی تو میں اس کو بڑا بنا دیتا۔ یہ مدرسہ خالی 11 فٹ کی زمین میں اور 33 فٹ کی زمین میں ہے، اور میرا بس یہ کرتا تو 11,000 فٹ میں مدرسہ بنا دیتا۔ حضرات، جو لوگ مدرسہ بناتے ہیں، اس دنیا میں سب سے زیادہ جہاد کا کام اچھا مدرسہ بنانا، اچھا مدرسہ چلانا۔ جو لوگ اچھا مدرسہ چلاتے ہیں، بناتے ہیں، ان کی شان بلند ہوتی ہے۔ ارشاد نبوت سنیے، امیر معاویہ بن سفیان، معاویہ ابن سفیان سے حدیث کی روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو راشد صاحب کو دین کی سمجھ حاصل ہو گئی ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، ان کو بھی دین کی سمجھ حاصل ہے۔ حضرات، اور حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر ہے جو قرآن کی تعلیم، قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ ڈاکٹر بہتر ہے، انجینئر بہتر ہے، یہ نہیں فرمایا سائنٹسٹ بہتر ہے، ریفارمر بہتر ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا سب سے بہتر وہ ہے کہ جو ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دے رہا ہو۔ قرآن کا معاملہ، اسلام کا معاملہ ریڈیائی لہروں پر نہیں ہے، الیکٹرک ریز پر نہیں ہے، جمالیاتی نہیں ہے، فنون لطیفہ پہ نہیں ہے۔ اسلام کا سارا نظام ٹوٹی چٹائیوں سے وابستہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے تزکیہ نفس کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کر کیا نام ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے آپ کی ملی ذمہ داری، اگر خدا نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ ثقافت میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے، جیسے راشد صاحب کوشش کر رہے ہیں، آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان آقاؤں کے صدقے میں فیض اتار دے اور یہ مدرسہ بڑا سے بڑا ہو جائے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ پہ جس سے جڑ کر ہے، انشاءاللہ ضرور اس کو بلندی حاصل ہو جائے گی۔ اے کی شان کبریائی رابگی کی آئی ہوئی، اے کی ہستی راتو آقا راستی ہم گائے کی، اے کی فردہ پر لبت باشا صدائے رحمتی، رحم فرما تشنا کاما، اے کی شان رحمتی، رحمت للعالمین للہ انظر حالنا، سبزے گنبت کے مکین للہ اسمع قالنا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے خیال سے فل شریف ہوگا یا جو لازم اجلاس